اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ مزار اقبال بادشاہی مسجد آنے والوں پر 50 روپے ٹکٹ لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ روشنائی گیٹ سے داخل شہریوں کو 50 روپے کا ٹکٹ لینا ہوگا۔ سیکیورٹی اداروں نے 12 سال کے بعد روشنائی گیٹ کو کھولنے کی اجازت دے دی۔ 12 سال قبل سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے روشنائی گیٹ کو بند کیا گیا تھا۔ مزید تفصیلات جانیں گے شاہد سپرا سے۔ شاہد، آگاہ کیجیے گا، سستی تفریح کا ایک جو ذریعہ تھا لاہوریوں سے، وہ بھی چھینا جا رہا ہے؟ جی بالکل اسی طرح ہے کہ حکومت کی جانب سے مزار اقبال اور بادشاہی مسجد میں آنے والے جو شہری ہیں ان سے بھی 50 روپے ٹکٹ وصول کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کا اجلاس ڈی سی لاہور کی زیر صدارت ہوا، جس میں اس بات کی باضابطہ طور پر منظوری دی گئی ہے اور یہ 50 روپے کا ٹکٹ جو ہے، جو لوگ روشنائی گیٹ سے داخل ہوں گے، جو مزار اقبال جائیں گے اور بادشاہی مسجد کی سیر کریں گے، ان کو ادا کرنا ہوگا۔ روشنائی گیٹ کیونکہ 2009 میں یعنی کہ 12 سال قبل سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے بند کیا گیا تھا، لیکن اب ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کی باہمی مشاورت کے بعد اس کو کھولنے کا فیصلہ کیا گیا اور یہ 50 روپے کا ٹکٹ جو ہے یہ وارڈ سٹی اتھارٹی وصول کرے گی۔ حالانکہ مزار اقبال یا بادشاہی مسجد کی اگر بات کی جائے تو دونوں محکمہ اوقاف و مذہب امور کے زیر انتظام ہے، لیکن مذکورہ جو اجلاس ہوا ہے اس میں ذرائع نے بتایا کہ محکمہ اوقاف و مذہب امور پنجاب کے نمائندگان کو نہیں بلایا گیا تھا اور یکطرفہ کرنے کے بعد 13 دسمبر یعنی کہ سوموار کے روز سے 50 روپے فی فرد کے حساب سے ٹکٹ وصول کیا جائے گا اور یہ ٹکٹ صرف وہی لوگ جو روشنائی گیٹ سے داخل ہوں گے ان کو ادا کرنا ہوگا۔ جی اچھا شاہد سپرا، یہ بتائیے گا کہ یہ تمام تر جو فیصلہ کیا گیا ہے ڈی سی کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا ہے، تو دوسری جانب جو اوقاف اور مذہبی امور ہے ان سے مشورہ کیوں نہیں کیا گیا؟ وہ اس تمام تر معاملے سے لا علم کیوں نکلے؟ دیکھیں، محکمہ اوقاف و مذہب امور پنجاب کے نمائندگان سے بات ہوئی ہے، ایڈمنسٹریٹر سے بھی بات ہوئی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کا اجلاس حضوری باغ میں ہوا، لیکن اس کے باوجود ان کو وہاں پہ مدعو نہیں کیا گیا اور اچانک یہ ان کے بات علم میں آئی کہ روشنائی گیٹ پر چونکہ بیریئرز لگائے جا رہے ہیں، واک تھرو گیٹ نصب کیے جا رہے ہیں اور اس کے بعد چونکہ جو 13 دسمبر یعنی کہ سوموار کے روز سے اس کو باضابطہ طور پر آپریشنل کرنا ہے اور وہاں سے ٹکٹ وصول کیا جانا ہے، اس کے بعد ان کے علم میں یہ بات آئی ہے کہ اگر وہاں سے روشنائی گیٹ کی اگر حدود ضربے کی بات کی جائے تو وہ جو گیٹ ہے اس کی ایکسیس صرف وہ لوگ ہوں گے کہ اگر مذکورہ جو ساتھ میں آبادی ہے وہاں سے لوگ نماز کے لیے وہاں سے داخل ہوتے ہیں یا پھر وہاں سے داخل ہونے کے بعد مزار اقبال جائیں گے اور اس کے ساتھ بادشاہی مسجد میں جائیں گے۔ روشنائی گیٹ سے جو لوگ داخل ہوں گے ان کو تو 50 روپے ٹکٹ لینا ہوگا، لیکن اگر گریٹر اقبال پارک دوسری سائڈ سے اگر آئیں گے تو وہاں سے ٹکٹ ان کو نہیں ملے گا۔ تو اس طرح یہ یک طرفہ سا فیصلہ نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف سے لوگ داخل ہوں تو وہ 50 روپے دیں گے، دوسری طرف سے مفت ہوں گے۔ اس میں دیکھیں کہ حکومت پنجاب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ بادشاہی مسجد میں حفاظت پاپوش کو فری کیا جائے، یعنی کہ جوتے جو رکھیں اس کی اجرت نہ وصول کی جائے، یہ کیا گیا، اس کے ٹھیکے ختم کیے گئے۔ ایک طرف حکومت چاہتی ہے کہ سیاحوں کو اور جو آنے والے شہر ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ بہتر انتظامات کیے جائیں، ان کی فلاح کے کام کیے جائیں، لیکن دوسری جانب وارڈ سٹی اتھارٹی اور اس کے ساتھ ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی جو ہے انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ آنے والے جو سیاح ہیں یا نمازی وہاں سے اگر داخل ہوتے ہیں تو ان کو بھی 50 روپے کا ٹکٹ لینا پڑے گا۔ جی اچھا یہ بتائیے گا کہ جس طرح کے مزار اقبال اور بادشاہی مسجد کے انتظامی امور جو ہیں محکمہ اوقاف کے اندر آتے ہیں، تو کیا ان کی منظوری کے بغیر، ان سے کنسلٹ کیے بغیر اس طرح کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل نہیں ہوتا۔ میں بتاتا ہوں، جس طرح ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کا جو اجلاس ہوتا ہے اس میں محکمہ اوقاف نے شرکت کرنی ہوتی ہے، کیونکہ 2009 میں جب روشنائی گیٹ کو بند کیا گیا تو اس کے بعد اس کے انتظامی امور محکمہ اوقاف کے پاس ہے، انہی کے سیکورٹی گارڈ وہاں پہ تعینات ہیں، اس کے ساتھ پاک رینجرز کے جوان بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں، تو یہ سیکورٹی اس طرح چلائی جا رہی ہے۔ لیکن جب اس کو کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو ڈی سی کی زیر صدارت جو اجلاس ہوا ہے اس میں محکمہ اوقاف کے نہ ایڈمنسٹریٹر کو بلایا گیا ہے، نہ ہی اعلیٰ سطح کے کسی نمائندے کو اس میں شرکت کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اجلاس ہوا، اجلاس میں باضابطہ طور پر اس کا فیصلہ بھی کر لیا گیا اور اب اس کے انتظامات کو بھی مکمل کیا جا رہا ہے۔ جب انتظامات ہونے لگے ہیں، واک تھرو گیٹ وہاں پہ نصب ہونے لگے ہیں، اس کے بعد محکمہ اوقاف کو علم ہوا ہے کہ جب روشنائی گیٹ کو کھولنے کے بعد یہاں پر ٹکٹ لگایا جا رہا ہے اور یہاں سے صرف لوگ جو ہیں وہ یا مزار اقبال پر حاضری دینے آتے ہیں یا پھر بادشاہی مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ دوسری طرف گریٹر اقبال پارک ہے، وہاں سے جو لوگ شاہی قلعہ میں جاتے ہیں تو شاہی قلعہ نے علیحدہ اپنا ٹکٹ رکھا ہوا ہے، اس کا ٹکٹ علیحدہ وہاں سے لیا جانا ہوتا ہے۔ یہ صرف روشنائی گیٹ کو کھولا جائے تو یہاں پہ صرف لوگ جو آئیں گے حضوری باغ ہوگا، بادشاہی مسجد ہوگی اور مزار اقبال میں آئیں گے تو ان کو 50 روپے کا ٹکٹ لینا پڑے گا۔ اس لیے ایک طرف سے فری آئیں گے، دوسری طرف روشنائی گیٹ سے داخل ہوں گے تو 50 روپے کا ٹکٹ لینا ہوگا۔ تو اس طرح کے دو ڈپارٹمنٹ ہیں، ان کے درمیان ایک سخت جنگ سی ہوتی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اس کا نقصان جو ہے آنے والے شہری کو بھی ہو سکتا ہے اور سیکورٹی کے معاملات ہیں ان کو بھی ہو سکتے ہیں۔
जी। शहरियों को या सिक्योरिटी के मामलात में नुकसान हो सकता है। शाहिद सिप्रा, आपका बहुत शुक्रिया। मज़ार इकबाल बादशाही मस्जिद आने वालों पर 50 रुपये टिकट लगाने का फैसला किया गया है।